يا مولا وابن مولا صلى الله عليك يا غريب ويا مظلوم كربلاء روحي وجسمي وأرواح العالمين لك الفداء يا غريب ويا مظلوم کربلا. عزادارو، علی کی مصیبت اور علی کی مظلومیت کی کچھ انتہا نہیں ہے. در حقیقت علی کی مصیبت اتنا زیادہ ہے، علی کی مظلومیت اتنا زیادہ ہے کہ آپ فقط سوچے اور اندازہ کریں کہ خود نہج البلاغہ میں مولا کائنات فرماتے ہیں کہ بعد از وفات رسول اللہ وہ 25 سال میرے لیے اتنا سخت تھا کہ جیسے ایک ہڈی پھنس گئی ہو میرے حلق میں. خود علی فرماتے ہیں، اور جیسے کہ کانٹا چبھ گیا ہو میری آنکھ میں، اس طریقے سے مولا کے لیے سخت تھا. یعنی مظلومی امیر المومنین کی اتنا زیادہ ہے، ان کی مظلومیت، علی کی مصیبت اتنا زیادہ ہے کہ مولا کائنات جب ضربت لگی مولا کائنات کو مسجد کوفہ میں اور یہ خبر پہنچی شام میں، تو شام والوں نے، شامیوں نے آپس میں کہنے لگے کہ آیا علی علیہ السلام، علی کو مارا گیا مسجد میں؟ علی کہا اور مسجد کہا. آیا علی بھی نماز پڑھا کرتے تھے؟ علی کہا اور نماز کہا. یعنی اتنا برین واش کیا گیا مسلمانوں کو، یہاں تک کہ وہ علی جو مستحق کے درود و سلام ہے، اس علی کو خطبے کے جمعے میں لعنت بھیجی جاتی تھی. 70 سال تک مسلسل علی پر لعنت بھیجی جاتی تھی. یعنی مظلومیت کی کوئی حد نہیں تھی، انتہا نہیں تھی. اتنی مظلومیت ہے علی کی کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ بعد از جب مولا کائنات نے سیدہ کو دفن کر لیا، اس کے بعد امیر المومنین ایک مرتبہ مسجد نبوی کی مخاطب ہو کر مولا کائنات فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اب علی کا حوصلہ ٹوٹ گیا، علی کا صبر ٹوٹ گیا. آپ کی بیٹی جو تھی میرے ساتھ اور مجھے حوصلہ دیتی تھی، وہ بیٹی اب نہ رہی، میری زوجہ اب نہ رہی. علی کے لیے اتنا سخت تھا کہ آپ فقط اندازہ کریں، جب ان سے خود پوچھا جاتا ہے کہ مرد کے لیے سب سے زیادہ کٹھن وقت اور سب سے بہت سخت مرحلہ کون سا مرحلہ ہے، تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر نامحرم آ جائے ہمارے گھر میں، اگر نامحرم آئے مومن کے گھر میں اور بدسلوکی کرے ان کے محرم کے ساتھ، یہ ایک مومن کے لیے بہت بڑا سخت اور بڑا امتحان کا مرحلہ ہے. یہ ہے امیر المومنین فرماتے ہیں. اور یعنی امیر المومنین کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعد رسول اللہ کی شہادت کے بعد جب یہ صحابی آئے اور جب زہرا کے اوپر بدسلوکی کی، مولا کائنات کے لیے سب سے بڑا سخت مرحلہ تھا. ہاں عزادارو، یہ علی علیہ السلام جب وہ خلیفہ تھے تو کیا کھا رہے تھے؟ مولا کائنات نون خشک کھا رہے تھے، جو کی روٹی کھا رہے تھے کہ کوئی بھی سائل اگر آیا اور جب بھی سوال کیا تو مولا کائنات اس سائل کو کبھی بھی خالی نہیں لوٹاتے تھے. حتیٰ تاریخ بتلاتی ہے کہ کوفے میں ایک مرتبہ ایک سائل آیا اور سائل نے سوال کیا کہ آیا آپ مجھے کچھ دیں گے اللہ کے نام میں بہت فقیر ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہوں، مسافر ہوں، دور دراز سے آیا ہوں. مولا کائنات کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن مولا کائنات نے اپنی جو کی روٹی دی. یہ سائل جب جو کی روٹی توڑنے لگا تو روٹی نہیں ٹوٹتی تھی، دانتوں سے دبانے لگا تو دانتوں کے دبانے سے بھی روٹی نہیں ٹوٹتی تھی. تو اس نے کہا کہ دیکھیے یہ روٹی میں آپ کو دے جاتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے، اگر واپس آؤں گا تو یہ روٹی لے لوں گا. عزادارو، پھر کبھی میں روٹی کھاؤں گا. مولا کائنات نے فرمایا کہ اے بھائی، ہمارے اس کوفے میں ایک مہمان خانہ ہے جس کو کہتے ہیں مہمان خانہ حسن یا مہمان سرائے حسن.
وہاں پہ تم جاؤ، وہاں پہ تمہیں کھانا ملے گا۔ یہاں پہ پوچھتے پوچھتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کو یہ مہمان خانہ ملا۔ وہاں پہ جب پہنچتا ہے تو وہ کھانا تو وہ کھاتا ہے، کیونکہ امام علی نے فرمایا کہ یہ مہمان کھانا عام ہے، سب کے لیے ہے۔ جب وہاں پہ وہ پہنچتا ہے اور کھانا کھاتا ہے، ایک لقمہ منہ میں ڈالتا ہے، دوسرا لقمہ رومال پہ رکھتا ہے، رومال کھولے ہوئے ایک منہ میں ڈالتا ہے لقمہ، دوسرا لقمہ رومال پہ ڈالتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے جب دیکھا تو امام نے فرمایا، اے بھائی، اگر بال بچوں کے لیے کھانا چاہتے ہو تو ہم تمہیں توشہ دیں گے، تمہیں کھانا دیں گے، تم یہاں سے کم اطمینان سے کھاؤ۔ اس نے جواب میں یہ کہا، نہیں، بال بچوں کے لیے یہ کھانا میں نہیں لے جا رہا ہوں۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا باغ میں، وہ روٹی کھا رہا تھا، اتنی سخت روٹی تھی کہ دانتوں کے دبانے سے بھی نہیں ٹوٹتی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ روٹی میں اس کے لیے لے جاؤں۔ امام حسن نے جب سنا، امام نے فرمایا، یہ میرے بابا علی ہے، یہ سے امیر تھے، امیر المومنین۔ عزادارو، جب ماہ مبارک رمضان آیا، ماہ رمضان کا 40واں ہجرہ، جب ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان کی 13ویں تاریخ تھی، مولا کائنات ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک مولا کائنات نے امام حسن سے سوال کیا ممبر پہ سے کہ اے بیٹا حسن، آج کون سی تاریخ ہے؟ حسن المجتبیٰ نے فرمایا، یا ابتا، آج ماہ مبارک کی 13ویں تاریخ ہے۔ اس کے بعد امام علی علیہ السلام نے امام حسین سے سوال کیا کہ اے بیٹا حسین، ماہ مبارک رمضان کے کتنے دن باقی ہیں؟ امام حسین نے فرمایا کہ 17 دن باقی ہے۔ بس ایک جملہ مولا کائنات نے فرمایا کہ اے لوگو، علی کا یہ آخری رمضان ہے، اے لوگو، یہ سال اس حج میں علی تمہارے ساتھ نہیں ہوگا، علی کا یہ آخری ماہ مبارک ہے۔ عزادارو، جب 18واں دن آیا اور 19ویں شب آئی، جیسے کہ آج کی شب اور آج کا دن، شیخ عباس قمی منتہی الاعمال میں لکھتے ہیں کہ علی امیر المومنین ہر بیٹی اور ہر بیٹے کے گھر پہ جایا کرتے تھے اور افطار کیا کرتے تھے۔ ماہ مبارک کے رمضان کی 19ویں شب امیر المومنین اپنی چھوٹی بیٹی کے پاس، ام کلثوم کے پاس گئے افطار کے لیے۔ ایک مرتبہ جب دسترخوان بچھا، جب سفرہ بچھا، ام کلثوم کھانا لاتی ہے، امیر المومنین اپنی سوکھی روٹی، جھو کی روٹی نکالتے ہیں۔ ام کلثوم 2 چیزیں رکھتی ہے، نمک رکھتی، کچھ نمک رکھتی ہے اور دودھ کا پیالہ رکھتی ہے۔ ایک مرتبہ مولا کائنات ام کلثوم کو دیکھتے ہیں اور ام کلثوم سے مخاطب ہو کر سوال کرتے ہیں کہ اے بیٹی ام کلثوم، آیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ تمہارا بابا اپنی جو کی روٹی کے ساتھ 2 چیزیں کھا رہا ہو؟ فقط ایک چیز کھاتا ہے تمہارے بابا، ایک چیز اٹھا لو۔ ام کلثوم خود روایت نقل کرتی ہے کہ میں چاہتی تھی کہ نمک اٹھاؤں، لیکن میرے بابا نے مجھ سے کہا، اے کلثوم، نمک مت اٹھا، نمک رکھ لو، دودھ کو اٹھانا۔ ام کلثوم نے دودھ کو اٹھایا۔ اس شب میں امیر المومنین نے فقط جو کی روٹی نمک کے ساتھ افطار کیا۔ اس کے بعد ام کلثوم کہتی ہے کہ جب نصف اللیل کا وقت آیا، جب فجر کا رات کا وقت آیا، ایک مرتبہ امیر المومنین مصلی عبادت پہ گئے، مصلی عبادت پر عبادت کرنے لگے، لیکن ام کلثوم کہتی ہے کہ میں نے کیا دیکھا کہ میرے بابا مضطرب ہے، پریشان حال ہے، بار بار صحن خانہ میں جاتے، آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واللہ یہ وہی رات ہے
جو میرے رسول اللہ نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ رات آئے گی کہ تمہیں شہید کیا جائے گا۔ عزاداروں، ام کلثوم کہتی ہے کہ میں بابا کے پاس گئی اور بابا سے کہا بابا آپ بہت مضطرب ہیں، آپ بہت پریشان ہیں۔ تو ایک مرتبہ امیر المومنین نے جواب میں یہ کہا، اے بیٹی ام کلثوم، تمہارے بابا نے بڑے بڑے پہلوان کے ساتھ لڑائی کی، بڑا پہلوان کے ساتھ مقابلہ کیا، لیکن آج ایسی شب آ گئی کہ تمہارا بابا مالک حقیقی کے پاس واپس پلٹتا ہے، واپس اس کے پاس جاتا ہے جس کا روب میرے اوپر طاری ہو چکا ہے۔ جب فجر کا وقت نزدیک آنے لگا، امیر المومنین نے تجدید وضو کی، اس کے بعد امیر المومنین نے ام کلثوم سے الوداع کہا اور مسجد کی طرف روانہ ہونا چاہتے تھے۔ گھر سے نکلتے نکلتے ام کلثوم کے پاس پلی ہوئی مرغابیاں تھی، وہ مرغابیاں امیر المومنین کو گھیرنے لگی اور اپنی منکاروں سے امیر المومنین کے ابا کو تھامنے لگی، جیسے اپنی بے زبانی سے کہتی تھی کہ یا علی مسجد کی طرف مت جائیے۔ ایک مرتبہ جب امیر المومنین نے یہ منظر دیکھا تو ایک مرتبہ مڑ کر ام کلثوم سے کہنے لگے، اے بیٹی ام کلثوم، جب تک تم ان کو کھلا سکتی ہو اور سیراب کر سکتی ہو تم ان کو رکھنا، جس وقت ان کو نہ کھلا سکو، سیراب نہ کر سکو تو آزاد کر دینا۔ میں کہوں گا یا علی مرغابیوں کا اتنا خیال کہ جب تک ان کو کھلا سکو تو رکھنا، جب تک سیراب کر سکو تو رکھنا، ورنہ آزاد کرنا۔ آپ کا فرزند دو تین دن کا بھوکا پیاسا ذبح کیا جائے گا کربلا میں۔ عزاداروں، ایک مرتبہ مولا کائنات مسجد کوفہ میں تشریف لائے، وہاں پہ کچھ معتکفین سوئے ہوئے تھے۔ مولا کائنات ان لوگوں میں سے جو سو رہے تھے، عبد الرحمن ابن ملجم لعنت اللہ بھی سویا ہوا تھا، لیکن کس طریقے سویا ہوا تھا؟ الٹا سویا ہوا تھا۔ مولا ان کے پاس آئے اور مولا نے ان کو جگایا اور مولا نے کہا میں جانتا ہوں کس غرض سے تم آئے ہو۔ مولا نے سب معتکفین کو بھی جگایا۔ ایک مرتبہ اذان فجر کا وقت جب ہوا تو مولا گلدست اذان پہ گئے، اذان دینے لگے۔ میں کہوں گا اے مسجد کوفہ، علی کی آخری اذان سن لو، اے کوفے والو، علی کی آخری اذان ہے۔ علی نے اذان دی، اذان دینے کے بعد محراب عبادت پہ آئے، مولا تکبیر کی، اللہ اکبر، سورہ حمد کی تلاوت کی، قرأت کے بعد رکوع پہ گئے۔ وہاں ابن ملجم ملعون جو الٹا سویا ہوا تھا کھڑا ہو گیا، اپنی زہر آلود تروال لے کر ستون کے پیچھے چھپا ہوا آیا، نزدیک آنے لگا۔ مولا ایک مرتبہ رکوع پہ گئے، سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ عزادارو، مولا جب سر سجدہ معبود پہ گئے، پہلی رکعت کا پہلا سجدہ تھا، سبحان ربی العالی و بحمدہ۔ ایک مرتبہ عبد الرحمن ملعون ابن ملجم امام کے اوپر، امام کے سر پر وار کیا، حملہ کیا، سر شگافتہ ہوا۔ منادی نے ندا دی، الا قد قتل علی المرتضی۔ ہاں، مولا نے وہاں پہ صدا دی، بسم اللہ و باللہ فزت و رب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہوا۔ جبرائیل امین نے ندا دی، الا قد قتل علی المرتضی وسید الاوصیاء، لقد تہدمت ارکان الہدی، ارکان ہدا کو منہدم کیا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. ماتم حسین.